اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا رکو نمبر 3، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اس زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کن سے کہہ رہے؟ فرشتوں سے کہہ رہے کہ میں اس زمین میں اپنا نائب بنانا چاہ رہا ہوں۔ نائب سے مراد یعنی میری پہچان، میرا چرچا، میری عبادت، میری بندگی، میرا قانون، یہ ساری چیز میری چیز چلے گی اس زمین میں، تو اس کے لیے میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ نائب کس کو بنایا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں اس زمین میں، تو آگے کہہ رہے قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اب فرشتے ریٹن میں جواب دے رہے، قَالُوا، فرشتوں نے کہا، أَتَجْعَلُ، اے رب تعالی، اے باری تعالی، اے خداوند عالم، أَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا آپ بنانا چاہتے ہیں ایسا مخلوق؟ اگر ہم کہیں تو انسان، مَن یفسد فیہا، جو اس زمین میں جا کر فساد برپا کریں گے، وَیسفک الدماء، اور خون ریزیاں کریں گے، وَیسفک الدماء۔ فرشتے اللہ سے کہہ رہے، اللہ کہہ رہے کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں زمین میں۔ فرشتے ریٹرن میں کیا کہہ رہے کہ اللہ آپ زمین میں ایسے مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں جا کر فساد برپا کرے اور خون ریزیاں کرے۔ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ انسان دنیا میں خون ریزی کرے گا، ایک دوسرے کو ناحق قتل کرے گا، ایک دوسرے کا مال کھائے گا، ایک دوسرے سے مال چھینا جپٹی کرنے کے دوران اس کو قتل کر دے گا؟ ہے نا کراچی میں ڈکیتیاں کس طرح ہوتی ہے۔ والامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرما، کہہ دے آمین۔ اگر نہ دو تو جان سے مار دیتے۔ تو فرشتے کہہ رہے اللہ سے، یا اللہ ایسے مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں جا کر خون ریزیاں کریں گے، لوگوں کا خون ناحق بہائیں گے۔ کیوں؟ فرشتوں کو پہلے پتا تھا کہ اس زمین میں سب سے پہلے، اس دنیا میں ہم سے پہلے جنات بسا کرتے تھے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ تو فرشتوں کو بھی پتا تھا یا اللہ اس مخلوق کو بھی پیدا کریں گے، یہ مخلوق بھی وہی حرکت کریں گے جو جنات کیا کرتے تھے، ورنہ فرشتوں کو غیب کا علم ہے نہیں، فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ تبارک والا دے دے وہ الگ بات ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتے کہہ رہے کہ یا اللہ ایسا مخلوق پیدا کریں گے کہ جو خون بہائیں گے، ہم کافی ہیں آپ کی عبادت کے لیے، ہم کافی ہیں نا۔ آپ ہمیں حکم دیتے نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے رہیں گے، تسبیح کرو، تسبیح کرتے رہیں گے۔ آپ جو ہمیں حکم دیتے ہم آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن انسان بڑے مزے سے کرتا ہے اور دھڑلے سے کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ابے جا آگے پیچھے ہو جا، تیرا باپ کا کیا جاتا ہے، میں کر رہا ہوں۔ کیا بولتا ہے؟ ابے جا جا اپنا کام کر، تیرا باپ کا کیا جاتا ہے، میری مرضی۔ وہ فرشتے جب ڈنڈے سے ڈالیں گے نا، اندر سے نیچے سے اور منہ سے نکالیں گے، پھر بتانا کہ تیری مرضی ہے کہ نہیں۔ جب صحیح سے مالش کریں گے نا تو اس وقت بتانا، اس وقت فرشتوں کو بولنا جا جا اپنا کام کر، پھر بتانا دیکھوں گا کتنی تپڑ ہے۔ فرشتوں کو بولنا اپنا کام کر، تیرا باپ کا کیا جاتا ہے، فرشتوں کو بول کے دکھانا، پھر دیکھنا اس کو تمہیں چھوڑتا ہے کہ نہیں۔ اس وقت تیری مرضی بھاڑ میں گئی، اس وقت اللہ کی مرضی چلے گی۔ کس کی مرضی چلے گی؟ اللہ کی مرضی چلے گی، اور فرشتے اس کی تعمیل کرتے رہیں گے، دے دھنا دھن صبح شام، کٹائی کٹائی کٹائی۔ اللہ پاک ایک اژدہا مسلط کر دیں گے، فرماتے جو بے نمازی ہوگا نا، ابے جا جا اتنا صوفی نہیں بن، نماز پڑھتا ہم کو نہیں دکھا، جا جا۔ ایک بندہ اگر داڑھی رکھتا ہے، ٹوپی پہنتا، نماز پڑھتا ہے، ابے جا 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 اتنا صوفی نہیں بن، سب پتہ ہے اندر کا کیا ہے۔ ابے اللہ کے علاوہ اس کائنات میں انسان کے دل میں کیا راز چھپے کسی کو نہیں پتا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ انسان کے دل کے اندر کیا راز ہے۔ وہ انسان بولتا ہے اوپر سے دکھنے میں تو بہت اچھا ہے، لیکن اندر سے سالا بہت حرامی ہے۔
ابے تو نے کیسے جھانک لیا اندر؟ اللہ کہتا ہے کہ مجھے علم ہے اس چیز کا، کسی انسان کو نہیں، کسی بشر کو نہیں، کسی نبی کو نہیں، کسی ولی کو نہیں، کسی ابدال کو نہیں، کسی غوث کو نہیں، کسی مخلوق کو اس چیز کا علم نہیں. تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ ابے تیرے کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس کے انسان کے دل میں کیا ہے؟ یہ راز اللہ کو پتہ ہے اور اس بندے کو پتہ ہے جس کے پاس یہ دل ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کسی مخلوق کو نہیں پتا کہ انسان کے دل میں کیا ہے. تو فلہذا یہ الفاظ، یہ بکواسات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرے ہر شخص کہ یہ اوپر سے دکھنے میں اچھا ہے، اندر سے، اوپر سے داڑھی ٹوپی نمازی ہے لیکن اندر سے بڑا حرامی. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علم اللہ کو ہے. یہ ترازو اللہ نے آپ کو نہیں دیا. آپ جج نہیں کہ فیصلہ کر سکے اس کے دل کے اندر کیا راز چھپے ہوئے. اگر کوئی بولتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، اللہ کے علم میں دخل اندازی کرتا ہے. یہ غیب کا علم ہے اور غیب کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا. ہاں جس کو اللہ تبارک و تعالی علم دے دے وہ الگ بات ہے. تو فرشتے کہہ رہے یا اللہ ہم کافی آپ کی عبادت کے لیے، انسان کو مت بنائے. انسان خون ریزیاں کرے گا، فساد برپا کرے گا، ناحق قتل کرے گا، ناحق مال کھائے گا، آپ کی عبادت میں ڈنڈی مارے گا. آگے کہہ رہے تو اللہ کہہ رہا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب فرشتے غیب کا علم ان کے پاس نہیں ہے. اللہ بتا رہا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون. میں رب العالمین ہوں، میں احکم الحاکمین ہوں، میں عالم الغیب ہوں، میں کل جہاں کا بادشاہ ہوں. مجھے جو علم ہے وہ تمہارے پاس اس کا علم موجود نہیں ہے. میں بناؤں گا انسان. اب آگے اللہ کہہ رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا گارا اور مٹی سے. بنانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو گوندو. آٹا گوندتے ہیں نا، گوندا. گوندنے کے بعد پورا انسانی شکل، انسانی روپ دینے کے بعد بنا دیا اس کو اور اس میں روح بھی پھونک دی. اب اللہ کہہ رہے ہیں روح پھونکنے کے بعد اس کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے، تمام چیز سکھلا دیے. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ علم یہ رب کی عطا ہے، رب کی، اللہ کی طرف سے دین ہے علم. وَعَلَّمَ، اور اللہ نے علم سکھا دیا اسماء، چیزوں کے نام. کلہا، تمام کے تمام چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو سکھلا دیا. ثم عرضهم على الملائکۃ، اور فرشتوں کے سامنے کھڑا کر دیا. تم نے کہا تھا کہ نا کہ انسان کو نہیں بناؤ. فرشتوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بناؤں گا، اور تم نے کہا تھا کہ زمین میں فساد برپا کریں گے، لیکن پھر بھی اللہ نے بنایا. بنانے کے بعد فرشتوں کے سامنے کھڑا کر دیا. ثم عرضهم على الملائکۃ، اور جب فرشتوں کے سامنے کھڑا کر دیا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے کہ اب بتاؤ یہ چیزوں کے نام، ان چیزوں کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو. فرشتے تو ویسے ہی سچے ہیں. اب فرشتوں کو ان چیزوں کے نام نہیں پتا جن چیزوں کے نام اللہ نے آدم کو سکھلا دیا. تو قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تو فرشتے بے بس ہو گئے. فرشتے کیا ہو گئے؟ بے بس ہو گئے. کہنے لگے قالوا سبحانك، تمام تعریفیں پاک ہے وہ ذات، لا علم لنا، یا اللہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے. ہاں الا ما علمتنا، جو چیز آپ ہمیں سکھلاتے ہیں ان چیزوں کا علم ہے. انك انت العليم الحكيم، بے شک آپ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو کہا کہ اے آدم ان تمام چیزوں کے نام بتا دو جو ہم نے آپ کو سکھلائے. جو ہم نے علم آپ کو سکھلائے وہ ان فرشتوں سے بیان کرو. فلما انبأهم باسمائهم، تو آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتلانے شروع کر دیے. یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، فلانا کہتے ہیں. یہ تمام چیزیں آدم علیہ السلام بیان کرنے شروع کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے قال الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا انی اعلم، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، غیب السماوات والارض،
زمین و آسمان میں جتنے بھی غیب کے خزانے ہیں سب کو میں جاننے والا ہوں۔ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو کوئی یہ بولنے کی جرت نہ کرے یہ اوپر سے دکھنے میں اچھا ہے اندر سے بڑا خطرناک ہے، یہ بولنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ جو بولے گا وہ اللہ کے علم میں ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ یہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ جرت ہرگز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا آپ کو علم ہے، اگر کوئی شخص اوپر ظاہری طور پر آپ سے اچھے سے پیش آ رہا تو آپ ظاہر کے مکلف ہیں۔ کس کے مکلف ہے؟ ظاہر کے مکلف، باطن کے مکلف نہیں ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ کہہ رہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ غیب کا علم ہے وہ میں جانتا ہوں، اور آگے یہ بھی بتا رہے وَأَعْلَمُ، اور یہ بھی میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ، جو تم چھپا کے رکھتے ہو اندر، جو باتیں جو راز تم دلوں کے اندر چھپا کے رکھتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تمام چیزیں، جو چیز تم ظاہر کرتے ہو اور جو چیز تم چھپاتے ہو، تمام چیزوں کا علم میرے پاس ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب آدم علیہ السلام نے اپنا علم اللہ تبارک و تعالی نے جو جو چیز سکھائے تھے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیے نا، تو فرشتے ہکا بکا ہو گئے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ فرشتوں کو، تمام فرشتوں کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ تمام فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ سجدہ کرو۔ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، کس کو؟ لِآدَمَ، آدم کو، فَسَجَدُوا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس کو جانتے ہیں نا، شیطان مردود، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ قرآن میں اور بھی جگہ یہ واقعہ بیان ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر تفصیل سے بیان کریں گے، ابھی ظاہری مطلب سنیں۔ ابا واستکبرا، اس نے نافرمانی کی، واستکبرا، سمجھتے ہیں؟ کاٹن کا سوٹ پہن کے میں تو میں ہوں، دو باڈی گارڈ لے کے گھومتا تو پیر زمین میں نہیں ہوتا، ہوا میں ہوتا۔ حضرت جی کہاں پہ چل رہے؟ تو شیطان نے بھی یہی حرکت کی تھی، ابا واستکبرا، اللہ کی بھی نافرمانی کی اور تکبری کی، تکبری، میں ہوں، میں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کو یہ میں والے لوگ پسند نہیں ہے۔ ایک نطفے پانی، گندا پانی سے پیدا ہونے والا، کس چیز کا تکبری ہے بھائی؟ اور جب مر جائے گا تو اٹھا کے گڈھے میں پھینکے گا، کہاں سے آیا تھا، تیری کیا اوقات ہے؟ اٹھا کے اوقات بتا رہا اللہ، گڈھے سے خلقکم من نطفہ، ایک گڈھے سے پیدا، ایک قطرہ گندا پانی سے پیدا کیا، یہ تیری اوقات ہے۔ پھر اٹھا کے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، قرآن میں ہے نا یہ آیت، یا میں گھر سے بنا کے لایا ہوں، قرآن کی آیت ہے یہ۔ اللہ کہہ رہے مٹی ڈالتے وقت کہتے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، دوبارہ اس میں لوٹائے جاؤ گے، ومنہا نخرجکم، پھر دوبارہ اسی سے کھڑا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ تسلسل جاری رہے گا۔ اٹھا کے کہاں پھینکے گا؟ گڈھے میں، اٹھا چل گڈھے میں پھینک، سمجھتے نا گڈھا؟ کہاں گئی شان و شوکت، کہاں گئی تکبری، کہاں گئی بدماشی، کہاں گئی پاور؟ بیکار ہے سب۔ قرآن پڑھیں گا پھر مزہ آئے گا، پھر انسان اللہ کا ولی بنے گا، ورنہ پھر شیطان کا ولی بنے گا، شیطان کا دوست بنے گا۔ جب قرآن پڑھے گا تو پھر کس کا ولی بنے گا؟ کیونکہ شیطان بھی ابا واستکبرا، وہ بھی تکبری اور گھمنڈ کیا کرتا تھا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے، آگ کو جلاؤ تو نیچے سے اوپر جاتا ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اس کو سجدہ کروں، میں نیچے جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مٹی کو اوپر پھینکو گے تو نیچے آتا ہے، یہ نیچے جائے گا، میں اوپر جاؤں گا۔ میری شان یہ ہے کہ میں اوپر جاؤں، اور اس کی شان یہ ہے کہ یہ نیچے جائے۔ یہ اللہ کو دلیل دے رہا ہے
کم بخت اتنا اس کے پاس علم تھا، تمام جہان کا علم اس کے پاس موجود تھا، تو اللہ کو دلیل بھی دے رہے ہیں. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ کہہ رہے کہ وہ کافرون میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا. جو اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قال فاهبط منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين. اللہ قرآن میں کہہ رہے دوسری جگہ کہ دفع ہو جائے یہاں سے جو مردود ہے، اور قیامت کی صبح تک تیرے اوپر لعنت برستے رہے گی. دفع ہو جا بدماش. آگے اللہ قرآن میں کہہ رہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. کتنی زبردست آیت ہے، کتنی پیاری آیت ہے. آج ہم سب جنت میں ہوتے، سب جنتی ہوتے، جنت میں مزے کر رہے ہوتے، لیکن شیطان نے ہمارے ماں باپ کو پھسلا دیا. کیا کر دیا؟ پھسلا دیا. وہ انسان تھے اس لیے پھسل گئے. اسی لیے کبھی کبھی اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا، لیکن توبہ شرط ہے سچے دل سے. ایسے نہیں کہ ابھی توبہ کرتا ہوں بعد میں پھر دوبارہ گناہ کر لوں گا، ایسا توبہ نہیں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ اسکن رہ. مسکن کہتے ہیں نا، مسکن رہنے کی جگہ. انت تو وزوجک الجنت، تو اور تیری بیوی کہاں رہے؟ جنت میں رہے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ تم دونوں مزے سے کھاؤ، رج بج کر کھاؤ. رغدن رج بج کر کھاؤ. حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں جہاں سے دل کرے وہاں سے کھاؤ. کھاؤ دبا کے کھاؤ، کھاؤ رج بج کر کھاؤ، جہاں سے دل کرے وہاں سے کھاؤ. نعمتی ہی نعمت، نعمت ہی نعمت، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی. کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ٹھیک ٹھاک کھاؤ، لیکن ایک درخت اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے سامنے مت جانا. یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَأْكُلُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت سے مت کھانا. یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کیونکہ قریب جائے گا تو کھا لے گا. اسی لیے اللہ نے پہلے سے بول دیا کہ قریب بھی نہیں جانا. کھانے کی تو دور کی بات، اس درخت کے، بکری ہے نا، بکری کو آپ کھیت کے اگر آس پاس چھوڑ دیں گے نا، وہ یقیناً کھیت کے اندر گھس جائے گا. اب دور رکھیں گے تو پھر کھیت میں نہیں جائے گا. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ درخت سے کھاؤ مت. یہ نہیں کہا ولا تقربا، کہ اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ. جب قریب چلے جائے گا تو کھا لے گا یقیناً، پھر شیطان وسوسہ ڈال دے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی کہا ولا تقربوا الزنا. یہ نہیں کہا کہ ولا تفعلوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا نہیں کرنا. اللہ نے کہا زنا کے قریب بھی مت جانا. جب قریب چلے جاؤ گے تو یقیناً زنا کر لو گے. تو اس لیے کہا پہلے سے وارننگ دے دی کہ دور رہو، دور 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 دور، قریب بھی مت بھٹکنا. تو اس درخت کے قریب بھی مت بھٹکنا، دور دور رہو. ولا تقرب هذه الشجرة، جنت میں جو چاہے کرو، جو دل کرے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، سب نعمتوں سے مزے اڑاؤ. لیکن ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پاس ولا تقرب هذه الشجرة، کہ اس درخت کے سامنے مت جانا. فتکون من الظالمین، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے نا تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظالمین میں سے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے. جو نعمتیں کھا رہے ہو وہ چھن جائے گا، جو لباس پہنے ہو وہ اتار دیا جائے گا، جہاں رہ رہے ہوں وہاں سے نکال دیا جائے گا. تو فلہذا اس درخت کے قریب بھی مت بھٹکنا. فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. ہمارے ماں باپ کو شیطان نے کیا کر دیا؟ پھسلا دیا. قرآن کہہ رہا ہے انہا فاخرجہما مما کانا فی، اور ان دونوں کو اس جنت سے نکال دیا جس میں وہ رہتے تھے. مما کانا فی، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا نا، جنت کی نعمت استعمال کرتے رہتے تھے، جنتیوں کے لباس بھی پہنا انہوں نے، جنت میں بھی رہے، لیکن اپنے اوپر ظلم کیا انہوں نے. تو پھر وہ لباس بھی اتار دیا گیا، پھر وہ نعمتیں بھی چھین گئی، اور جس جنت میں رہا کرتے تھے اس جنت سے بھی اتار دیا گیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور اللہ نے کہا یہاں سے جاؤ اور تم دونوں آپس میں، شیطان اور آدم اور ماں ہوا،
بعضکم لبعض عدو، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کا کیا ہو؟ دشمن ہو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اور اگر آگے قرآن میں اللہ دوسری جگہ کہہ رہے سورہ یوسف میں ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کھلا دشمن ہے انسان کا. یہاں پر بھی کہہ رہے کہ قل اهبطوا، اور اللہ کہہ رہے کہ ہم نے کہا اهبطوا، جاؤ یہاں سے. بعضکم لبعض عدو، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کا کیا ہو؟ دشمن ہو. شیطان اور انسان کا بھی دوست، آگ اور پانی کا بھی جمع ہو سکتا ہے، دن اور رات، گرمی اور سردی. تو اسی طرح شیطان اور انسان جمع ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. شیطان کا دوست ہی تو انسان ہے، انسان کا دوست شیطان ہے. نہیں آیا یقین نہیں آیا تو دیکھ لے. دین میں وہ چیزیں ایجاد کر رہے جو دین کا حصہ ہے نہیں، لیکن اس کو نیکی کا لیول دے کر کہہ رہا کہ جو نہیں کرے گا وہ گستاخ رسول، جو کرے گا، حالانکہ نہ وہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب بھی نہیں ہے. وہ کام ایجاد کر رہے، یہ شیطان کے دوست ہے نا سارے. ایسا کام ایجاد کر رہے ہیں جو دین میں نہ فرض ہے، اور دلیل کس سے نکال رہے؟ قرآن سے. ان کم بختوں کو یہ بھی نہیں پتا جو قرآن سے جس چیز کی دلیل نکالی جاتی ہے وہ فرض ہو جاتا ہے یا واجب. جن چیزوں کا احکام قرآن میں موجود ہے وہ فرض ہے. کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز کیا ہے؟ وآتوا الزکاۃ واتموا الحج کتب علیکم الصیام، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ فرض ہے، قرآن سے ثابت ہے. اس لیے اور کچھ لوگ ایسی چیزیں قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے، پھر آگے بتاتے یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. تو پھر کیا ہے بھائی؟ قرآن سے نکال رہے تو فرض ہوگا یا واجب ہوگا. قرآن سے دلیل لے رہے ہو نا کہ قرآن میں لکھا ہوا یہ چیز ثابت ہے. 1400 سال 1500 سال سے کرتے ہوئے آ رہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے 1500 سال سے کرتے ہوئے آ رہے. اگر قرآن میں موجود ہے تو کیا ہے؟ وہ فرض ہے، جو نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا. پھر سارے لوگ گستاخ رسول ہے. اگر قرآن میں موجود ہے کوئی حکم، پھر اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، تو پھر وہ گستاخ کہلائے گا کہ نہیں؟ وہ اللہ کو حکم کو توڑنے والا کہلائے گا کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن سے ثابت ہے. دماغ ان کے پاس نہیں ہے. عقل والوں کے لیے اشارہ کافی ہے کن چیزوں پہ بات ہو رہی ہے. کل دیکھیے گا دھوم دھڑاکے سے، پھر اس کے بعد اگلے دن فجر کی نماز میں خدا کی قسم اگر کسی نے ثابت کر دیا نا وہ عاشق رسول، میں اس کی جوتی چوموں گا. میں جس دن پہلے دن تفسیر شروع کر رہا تھا ایک بندہ بھی نہیں تھا موجود. یہ کیسا عاشق ہے؟ قرآن کو بھول گیا، حدیث بھول گیا، بیکار. کل 12 ربیع الاول ہے، اگلے دن فجر کی نماز میں کتنی نصف ہوتے ہیں. ان کم وقتوں کو جوتی سے پٹائی کرنی چاہیے جو ایسے حرامیوں کو، جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے نماز ضائع کر رہے ہوتے ہیں. نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور دنیا سے جاتے وقت فرمایا کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، وقت رخصت یہی سرکار تھی کہ نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا. نماز چھوڑ دیا. میں یہ پچھلے جمعے کو جو ویڈیو بنا کے چھوڑا 50,000 لوگوں نے دیکھا اللہ کے فضل و کرم سے، اور ٹھیک ٹھاک گالیاں مجھے دیے. ٹھیک ٹھاک ابلیس تک بولا. کیا بولا؟ ابلیس. ہمیں ابلیس بنا دیا. یہ حال ہے امت کا. ہم قرآن پڑھ رہے وہ نہیں ہے، نماز پڑھ رہے پڑھا رہے وہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ذکر اذکار ان کے نزدیک یہ معنی ہے ہی نہیں. بس سال میں ایک دفعہ کھڑا ہو جاؤ اور بتا دو لوگوں کو کیا عاشق رسول. ہم تو یہی کہیں گے کہ نبی کی سنت سے اور تعلیمات سے لائٹ روشن کرنے سے زیادہ اچھا ہے کہ نبی کی سنت سے ہمارا گھر روشن ہو جائے. کہہ رہے سبحان اللہ. نبی کی تعلیمات سے ہمارے گلی محلہ رونق ہو جائے، قرآن کی آیتوں سے ہمارا شہر مہک اٹھے. ان چیزوں کو چھوڑا ہو جو زیادہ ضروری ہے. اب مجھے ایک بات بتا، لائٹ لگا دی، کیا ہے اس سے؟ کیا ہو رہا ہے؟ روشنی دے رہا، بس. اس سے کیا ثواب ملے گا؟ ثواب پھیلے گا، لوگوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ اپنی من مانی چیز پورے کر رہے ہیں. اور لیول کس کا دے دیا؟ دین کا. یہ دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز میں نے نہیں کی اور میرے صحابہ نے نہیں کی اور اس کی نسبت میری طرف کر دی تو فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس کے لشکر میں سے، وہ اللہ جانتا ہے.
اور ٹھیک ٹھاک گالی. ہم تو کمنٹس پڑھتے رہتے نا, ہمارے ویڈیو 10,000 15,000 تک چلتا ہے, لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا 50,000 لوگوں نے دیکھ لیا اور دبا کے گالی بھی لکھ دیا. ابلیس بولا, کسی نے شیطان بولا, کسی نے مردود بولا, کسی نے کیا. بھائی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, نہ بولنے میں نہ لکھنے میں, جو مرضی آئے بکو مولوی صاحب کے خلاف. نہ گورنمنٹ روکے گی نہ حکومت روکے گی. مولوی کو بولنے میں کس کو کیا پریشانی ہے, کوئی ہمیں گرفتار تھوڑی کرے گا. مولوی صاحب کو دو دبا کے گالی دو, دے دبا کے گالی دیتے رہے, کوئی نہیں روکے گا. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. یہ شیطان اور انسان آپس میں کیا ہے, آدم کو کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے, یہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کا دشمن. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. یہ تم دونوں زمین میں رہو گے ایک معین مدت تک, ایک وقت تک تم دونوں زمین میں زندگی گزر بسر کرو گے, پھر میرے پاس آ جاؤ گے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ. اسی دوران آدم علیہ السلام نے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی, بہت معافی مانگی, اتنی معافی مانگی, فرماتے کہ 40 سال تک روتے رہے, لیکن اللہ نے توبہ قبول نہیں کی. ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا, اسی ضمن میں سنا دیتا ہوں. ربیع الاول کا مہینہ ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, اسی مناسبت سے سنا دیتا ہوں. نبی آدم علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے, اللہ سے معافی مانگتے رہے, توبہ قبول نہیں ہو رہی. تو یکدم سے آدم علیہ السلام کے دماغ میں ایک جملہ یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ میرے جنت کے درختوں میں, جنت کے پتوں میں, جنت کی ٹہنیوں میں, جنت کی دیواروں میں, جنت کے دروازوں میں, جنت کی کھڑکیوں میں, اور حتیٰ کہ جنت کے محلات میں, ہر چیز میں میں نے لفظ اللہ کے ساتھ نام محمد دیکھا ہے. کہہ دے سبحان اللہ, بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہہ دے. عاشق ایسا تھوڑا سے عشق کا ثبوت دے دے, بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. نام محمد, نام اللہ کے ساتھ کون سا نام دیکھا؟ پھر گستاخ کا فتویٰ آ جائے گا, بول دے زور سے نام محمد. آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے کہ جو نام اللہ کے ساتھ نام محمد, یقیناً یہ کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. اللہ کو تو میں جانتا ہوں, پہچانتا ہوں, یہ محمد کون ہے جس کو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں. یقیناً اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہوگا, کوئی احترام والا شخص ہوگا, کوئی اللہ کا چہیتا محبوب ترین بندہ ہوگا. تو آدم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا مانگتے رہے, پھر کہا یا اللہ میں ایک نام کے وسیلے سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں. میں نے جنت کے دروازوں میں, جنت کی کھڑکیوں میں, جنت کی ٹہنیوں میں, جنت کے درختوں میں, جنت کے محلات میں تیرے نام کے ساتھ ایک نام دیکھا, وہ نام محمد تھا. یا باری تعالیٰ مجھے نام محمد کے سکتے میرے گناہوں کو معاف کر دے, میری خطاؤں کو معاف کر دے, میری توبہ کو قبول کر دے. تو صدا آئی آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اے آدم تیری خطا معاف, تیرے گناہ معاف, تجھے معاف کر دیا گیا, تیرے خطا کو معاف کر دیا گیا, تجھ سے جو غلطی ہوئی وہ بھی معاف کر دیا گیا. کیوں تو نے ایک ایسے بندے کا نام لیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اس بندے کی خاطر میں نے زمین و آسمان بنایا, کائنات بنایا, جنت بنایا, دوزخ بنائے, انسانوں کو بنائے, جنات کو بنائے, عرش و قلم کو بنایا, کرسی کو بنائے, تمام چیزوں کو اس عظیم ہستی کے لیے بنائے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اگر وہ شخص نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی چیز نہ ہوتا. لولاک لما خلقت الافلاق, میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا, چاند سورج کو پیدا نہ کرتا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا, آسمان نہ بناتا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا, زمین کو نہ بچھونا بچھاتا اگر محمد کو نہ بناتا, دریاؤں کو نہ بناتا اگر محمد کو نہ بناتا, سمندروں کو نہ بناتا تو محمد کو نہ بناتا, چاند سورج کو نہ بناتا اگر محمد کو نہ بناتا, عرش و کرسی کو نہ بناتا اگر محمد کو نہ بناتا, لوح قلم کو نہ بناتا اگر محمد کو نہ بناتا, جنت اور دوزخ کو نہ بناتا اگر محمد کو نہ بناتا, حتیٰ کہ انسانیت کو نہ بناتا اگر محمد کو نہ بناتا, خدا کی خدائی نہ ہوتی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتی. یہ تمام چیزیں کس کے صدقے بنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. ہمارا ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے کہ محمد کے صدقے ہم کھا رہے, پی رہے, سانس لے رہے, یہ دل ہمارا دھڑک رہا ہے محمد کے صدقے.
اگر ہم اس دنیا میں موجود ہیں تو محمد کے صدقے، کل جنت میں جائیں گے تو محمد کے صدقے، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پئیں گے تو محمد کے صدقے، اللہ اگر ہمیں معاف کرے گا تو کس کے صدقے؟ محمد کے صدقے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ کوئی ہمیں گستاخ رسول نہ کہے، اگر کہے گا تو ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے۔ ہم تم جیسا عاشق اللہ کے فضل و کرم سے، ہم عملی عاشق ہیں، عمل کر کے بتانے والے عاشق ہیں۔ یا یہ قرآن کی آیت ہے نا، پچھلے جمعے کو پڑھا تھا، پچھلے جمعے کو پڑھا تھا کہ مومن لوگ کون ہیں؟ مومن لوگ کون ہیں؟ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یہ عمل شرط ہے، اگر عمل نہیں ہوگی تو کوئی عبادت قابل و قبول نہیں، تو عمل کر کے بتانا پڑے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرما۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ، رکوع مکمل نہیں ہوئی، وقت زیادہ ہو گیا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بقیہ جمعہ یہاں سے آگے سے چلیں گے۔